میرے بھائیوں، ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کی مجلسوں میں مل مل کے بیٹھنا چاہیے، بیچ میں ذرا بھی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ صحابہ کی یہ ہمیشہ کی ایک نظر طریقہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی ایمان کی مجلس میں اتنا مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھوڑ نہیں پڑے گی۔ اس لیے اپنے سامنے دیکھ لو، جس کے سامنے جگہ ہو خود اپنے آپ کو آگے آگے بڑھا دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، پیارے نبی اگر یہ آپ کے امتی اور یہ آپ کے ماننے والے آپ کی اطاعت کریں گے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ ہدایت ملے گی اطاعت سے۔ دین کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی بات کو سننا یہ بھی ایک عمل ہے، اس کے آداب ہیں۔ تو ہمارے جو بھائی دور دور بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی بستروں پر بٹھائے رکھا ہے، ٹھنڈی تو ہی کم ہو گئی ہے، ہاں، تو اپنی جگہ چھوڑو، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے چھوڑو اور آگے بڑھ جاؤ اور اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ سنت پر عمل کرنے کی نیت کرو کہ ہم میرے نبی کی سنت ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور اطاعت پر خدا ہدایت دے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تو جزائے خیر دے اور ہم سب کو اللہ صحیح سمجھ دے۔ جو ہمارے بھائی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی سمجھ دے کہ وہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں اور اپنی جگہ سے اٹھیں اور آگے جہاں جگہ ہو وہاں بڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو کون پیچھے والا اٹھ کر آگے آتا ہے، اللہ اسے انشاءاللہ خدا ہدایت دے گا، آگے بڑھے گا، اللہ اسے آگے بڑھا دیں گے۔ آگے بڑھو، آ جاؤ، اپنی مزاج پر نہ چلو، اپنی طبیعت پر نہ چلو کہ جو طبیعت چاہے وہ کرے آدمی، نہیں، اللہ کے نبی کا جو طریقہ اس پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ آؤ، اللہ ہمیں سمجھ دے، دین کی سمجھ دے، آ جاؤ۔ اللہ نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا اور اجتماع میں پہنچایا ہے، اس کا بڑا کرم اور فضل ہے۔ اس کی شکر گزاری ہے کہ ہم یہاں اپنے اوقات کی حفاظت کریں، صحیح وقت گزاریں اور ہر عمل میں ادب کی رعایت کے ساتھ شریک ہوں۔ اور بھی آ جاؤ، آ جاؤ، حرکت کرو، حرکت میں برکت ہے۔ اپنی جگہ پر جم مت جاؤ۔ اللہ نے توفیق دی، گھر چھوڑ کر آ گئے تو مجمع میں اپنی جگہ چھوڑ کر سنت پر عمل کر کے آگے آ جاؤ۔ ہماری مسجد جماعت کے جو ذاتی ہیں وہ اپنے اطراف میں جو بھائی ادھر ادھر بیٹھے ہوں انہیں سمجھا بجھا کر مجلس میں شریک کر لیں، قریب کر لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. یہ جتنے موبائل لے کے بیٹھے ہیں وہ تصویر کھینچنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، جو لوگ تصویر کھینچتے ہیں اور تصویر رکھتے ہیں اور اپنی تصویر کھنچواتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اس میں جان ڈالو، کوئی نہیں ڈال سکیں گے اور اللہ کی گرفت نہ جائیں گے۔ اس لیے خود بھی بچو اور تمہارے پڑوس پڑوس میں کیسی بے سمجھی کا کام کرے اسے بھی بچاؤ، روکو کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے۔ اور کوئی بھی میڈیا والا اگر آیا ہو، خدا کے لیے اللہ کی سے ڈرو اور ادھر ادھر بیٹھ کر ہمیں پریشان نہ کرو، اور یہ یہاں سے اور جگہ اس کو بیدوست منتقل نہ کرو۔ ہاں، بیٹھو، تم بیٹھو، سنو، تمہاری ضرورت ہے یہ۔ ہاں، ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر جئیں۔ آدمی اللہ کا بندہ بن کر جیے گا تو وہ شیطان کا بندہ بننے سے بچے گا، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی محنت نہیں کرے گا تو وہ شیطان کا بندہ بن کر جیے گا۔ زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے جس پر جو نبی لے کر آئے، ہاں ایک یہ راستہ ہے، اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان، حضرت آدم جب دنیا میں آئے نا تو اس کے ساتھ شیطان بھی آیا ہے۔ ہاں، حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک زندگی لے کر آئے ہیں، اور شیطان بھی وہاں سے اللہ کی رحمت سے جب دھتکار دیا گیا تو اس نے بھی اللہ سے یہ معاملہ کیا ہے کہ میں بھی ان کو اپنی گمراہی کے راستے میں لے جاؤں گا۔ وہ بھی اپنی محنت کرتا ہے، تو یا تو انسان اللہ کا بندہ بن کے جیے یا پھر اسے شیطان کا بندہ بننا ہے۔ اور شیطان نے قسم کھائی ہے میں جہنم میں جاؤں گا اور آدم کی اولاد کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہاں، اس لیے اللہ کے لیے ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی کے بارے میں اس بات کی فکر کریں اور محنت کریں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر جئیں۔ اللہ کے بندے بن کر جینے کے معنی کیا ہے؟ جو زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو راستہ بتایا ہے وہ راستہ اللہ کی بندگی کا راستہ ہے۔ ہاں، جو بندہ اللہ کا بنے گا اللہ اسے مخلوق کی غلامی سے نکالے گا۔ ہاں، یا تو اللہ کے غلام اور بندے بنو یا پھر خدا کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اس کا غلام بننا پڑے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو آپ نے پیغام دیا ہے، آپ نے پیغام دیا ہے پوری انسانیت کو
قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو آپ نے کہ اگر تم لوگ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو اور زندگی کو پرسکون اور راحت والی بنانا چاہتے ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کرے گا، اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ ہاں، آج دنیا میں لوگ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشان ہیں ہم، پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پریشانی سے نکلنے کا راستہ حضور نے بتایا ہے۔ ہاں، کیا کہ تم اللہ سے معاملہ ٹھیک کر دو، جب تم اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو گے تو اللہ تمہارا معاملہ ٹھیک کر دے گا، تم اللہ کو راضی کر دو گے اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ ہاں، اللہ راضی ہوگا تو اللہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں سکون اور چین ہمیں دے گا، عزت دے گا، راحت دے گا، ہماری زندگیوں میں خدا بھائی چارگی پیدا کر دے گا۔ ابھی تو آج تو انسان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کے بندے بن کر اللہ کو کی رضا اور زندگی اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے آپس کی عداوتیں، دشمنیاں ختم کر کے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ بھائی چارگی، ہاں، بھائی چارگی داخل کرے گا، بھائی بھائی بن کر جینا نصیب کرے گا، محبتیں دلوں میں محبت ڈالے گا، الفتیں ڈالے گا، اور آسمان اور زمینوں سے خدا برکتوں کے دروازے کھولے گا، برکتیں، اللہ برکت ڈالے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں خدا پاکیزہ زندگی دے گا، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ اس پر دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں حیات طیبہ دے گا تو ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہاں، چاہے وہ پریشانی گھر میں ہو، بال بچوں کی طرف سے ہو، بیوی کی طرف سے ہو، خاندان کی طرف سے ہو، یا اور کسی طرف سے ہو، ان تمام پریشانیوں کو خدا دور کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگل میں جانا ضروری نہیں ہے کہ جنگل میں بیٹھے رہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنیاسی بننا ضروری نہیں کہ سنیاسی بن جاؤ، کچھ کرو ہی مت نہ۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ایک ہی بات ہے، کھاؤ پیو کماؤ، بیوی بچوں کو رکھو، دنیا کے اسباب میں اپنے آپ کو لگاؤ، لیکن اپنی مرضی کے مطابق، مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے پر، کہ اللہ کے نبی ایک طریقہ لے کر آئے ہیں، اس طریقے پر کاروبار کرو، اس طریقے کے اوپر اسباب میں رہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، دوستوں کے ساتھ رہو، مکان ضرورت ہے ضرورت کا مکان بناؤ نبی کے طریقے پر۔ تو یہ ہمارا اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا، اس سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہو کر ہماری تمام پریشانیاں اور ہمارے زندگی کی تنگیوں کو خدا دور کرے گا۔ ہاں، اور دلوں میں ہمدردی داخل کرے گا، اتنی ہمدردی داخل کرے گا کہ ہر آدمی خود تکلیف اٹھائے گا، دوسروں کو راحت پہنچائے گا۔ یہ زندگیاں وجود میں آئے گی، جیسے صحابہ کی زندگی میں ہوا کہ صحابہ نے خود پیاسے رہ کر اپنے بھائی کو پانی پلا دیا، ہاں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا۔ زندگیوں میں یہ اللہ کی طرف آتی ہے چیز۔ ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہی، اے بچے، اے بھائی بیٹھ جاؤ، غلط بات ہے، ابھی تو بیان میں آیا ہے، ابھی اٹھنا شروع کر دیا تم نے، نیکی کے کام میں رہنا چاہیے، ہمیں دیکھ کر دوسرے بھی نیکی کا کام کریں۔ ایک بات سمجھنا ہے، سمجھ کے جائے گا زندگی بنے گی تیری، سمجھنے کی کوشش کریں
اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ اجتماع جو کیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ بھئی سنو اور جاؤ، بلکہ یہاں بلا کر گھنٹوں آپ کے سامنے ایک بات جو پیش کی جا رہی، سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ کر نبی کے طریقے پر، اللہ کی مرضی پر زندگی لائیں، تاکہ اس دنیا کی پریشانیوں سے نکلیں، اور مرنے کے بعد کہ ہماری ابدی زندگی آنے والی ہے۔ یاد رکھو، ایک دن مرنا ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا میرے بھائیوں، اور مر کر اس دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا ساتھ نہیں دے گی۔ ہاں، ساتھ آنے والی چیز جو ہے وہ اعمال ہے، ہماری زندگی کے ہمارے کام ہیں، وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، اور اسی پر موت کے بعد کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی مالدار بن کے مرے گا تو یہ مالدار بننا اس سے کام نہیں دے گا۔ ہاں، اسے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو؟ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، پیدا کیا تھا، کسی کام کے لیے بھیجا تھا، میری عبادت کے لیے بھیجا تھا، میری اطاعت کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں سمجھانے اور تمہاری رہبری کے لیے میرے نبی کو بھیجا تھا، تو کیا تم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار کر آئے ہو؟ اس لحاظ میرے بھائیوں، قبر میں جب آدمی مر کر جائے گا تو مر کر جانے کے بعد قبر میں 3 سوال ہیں، ہر ایک سے مولوی صاحب ہو، غیر مولوی صاحب ہو، سیٹھ صاحب ہو یا نوکر صاحب ہو، سب سے 3 سوال ہم پہ ہیں۔ سب سے پہلا سوال کریں گے منکر نکیر، من ربک، تو اپنا پالنہار، تیری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور تیری دنیا کی زندگی میں حاجتوں کو پورا کرنے والا کس کو مان کر آیا ہے؟ تیرا رب کون؟ تیرا پالنہار کس کو مانا ہے تو نے؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ جس نے اپنے پالنہار اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر گیا ہوگا نا، وہ تو کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ۔ اور جس نے دکان کو اپنا رب مانا ہوگا کہ دکان میں تو دکان میں بیٹھتا ہوں، کماتا ہوں، کھاتا ہوں، میری ضرورت پوری ہوتی ہے، کاروبار سے، دھندے سے، اللہ کرتے ہیں یہ ذہن میں نہیں آیا کہ اللہ مجھے پال رہا ہے، اللہ میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت کو پوری ایک اللہ ہی کر رہا ہے، اسی اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی اللہ میری پرورش کرتا ہے۔ یہ جب تک دل میں اتار کر نہیں جائے گا، قبر میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ من ربک، تیرا پالنہار کون؟ ہاں، آج میں دوستو، ہمارے دلوں میں کیا اترا ہوا ہے کہ بیوی بچوں کو میں پالتا ہوں کماؤں چھوں، تو تمہیں کھاؤ چھو، یوں کہتا ہے۔ یہ رونے کی بات ہے، یہ اندر کی ایمان اور یقین کی بربادی ہے یہ۔ ہاں، اور ہماری بیوی بچے بھی کیا کہتے ہیں؟ بیوی کہتی ہے میاں کما کر لاتے ہم کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا کوئی نہیں بولتا۔ اللہ ہمیں پالتا ہے اور اللہ ہماری پرورش کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بھی اسی نے ہمیں پالا ہے۔ ماں کی چھاتی میں دودھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی ہے، ورنہ یہ آدم کا بچہ پیشاب پاخانے میں لت پت ہو کر وہیں سڑ کے مرتا۔ ہاں، اللہ پالنہار ہے، اس نے ہماری ضرورتوں کا انتظام کیا، ماں کے پیٹ میں ہمیں بنایا، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں آنے کے بعد ہماری ضرورت تھی وہ وہاں دی۔ آنکھیں ماں کے پیٹ میں دی اللہ نے تاکہ یہ اپنے ماں کو پہچانے، اپنے باپ کو پہچانے۔ ہاں، زبان دی اللہ نے تاکہ یہ اپنی زبان سے ہر چیز کا ذائقہ اور مزہ اسے معلوم ہو تاکہ وہ پیے۔ مزہ نہ ہو تو آدمی کوئی چیز کھاتا نہیں ہے۔ ہاں، اور کان دیے، کان، تاکہ یہ سن کر چیز کو سیکھے۔ آدمی جو سنتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ گجراتی کا بچہ گجراتی بولے گا، انگریزی بولے گا؟
بولو نا، کیونکہ اسے ماں باپ گجراتی بولتے ہیں، رات دن گجراتی سنتا ہے تو سنتے سنتے یہی سیکھے گا وہ. ہاں، اگر کانوں میں اللہ کی بڑائی سنی اس نے، ماں، اس کی ماں اللہ کی بڑائی بول رہا ہے، اس کا باپ اللہ کی بڑائی بول رہا ہے، ایمان کی باتیں سنے گا تو اس کے اندر ایمان اترے گا. ہاں، تو اللہ نے کان دیے، ماں کے پیٹ میں کان دیے، عقل دی، سمجھ دی، ماں کے پیٹ سے سمجھ ملی ہے. ہاں، اور وہی سمجھ کی بنیاد پر اسے پیشاب لگتے تو روتا ہی ہے تاکہ میری ماں مجھے پیشاب کرائے. بھوک لگتی ہے تو روتا ہے تاکہ مجھے ماں دودھ پلائے. وہی ایک سمجھ دے رکھی اللہ نے. ہاں، ماں یوں چٹکی بجاتی ہے تو بچہ سامنے دیکھتا ہے. ہاں، بچے نے پاخانہ کیا ہو اور پاخانہ کرتے ہوئے اس میں کھیلنے کی شروع کر دے، وہاں چھی چھی اتنا کہتی ہے نا تو چھوڑ دیتا ہے. وہ سمجھ ماں کے پیٹ سے ملی اس کو. ماں کے پیٹ میں دانت نہیں دیے، دانت نہیں دیے. کیوں کہ اگر اس کو دانت دوں گا اور یہ سب سمجھی میں اس کی ماں اس کو دودھ پلائے گی تو ماں کی پستان کو کاٹے گا تو ماں دودھ پلانا چھوڑ دے گی اس کو. تو اللہ نے دانت نہیں دیے، مسوڑے دیے. جس میں دانت اگتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں مسوڑے، اس سے وہ اپنی ماں کی پستان کو دباتا ہے اور چوستا ہے دودھ. ہاں، ماں کی جو ضرورت دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ضرورت کی چیزیں تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں وہ تمام چیزیں دی، اور کھانا ہضم کرنے کے لیے ہاتھ پیر ہلانے کی سمجھ دی. بچہ ہے نا، ماں کا دودھ پینے کے بعد دودھ ہضم کرنے کے لیے جتنی دیر بھی تم اس کو نیچے بٹھاؤ سلاؤ گے تو ہاتھ پیر کسرت کرے گا خود بخود تاکہ وہ کھانا ہضم ہو. ہاں، یہ سمجھ اللہ نے دی اس کو. اللہ نے اس کی ہر ضرورت کے پورا کرنے کے لیے رونا سکھایا اسے. نیند آئی تو روئے گا تو اس کی ماں اس کے رونے سے سمجھ جائے گی کہ نیند آئی ہے اس کو تو سلائے گی. وہ بھوک لگے گی تب بھی روئے گا اور اس رونے کے ساتھ اس کی ماں سمجھتی ہے کہ بھوکا ہوا ہے. اور پیٹ میں درد ہوگا تب بھی روئے گا. اس رونے سے ماں سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ تکلیف ہے اسے. ہاں، ایک ہی رونا سکھایا اللہ نے بچپن پیدا ہونے کے دن کہ تیری ضرورتیں تجھے پورا کرنے کے لیے رونا ہے. تو روئے گا تیری ضرورتیں پوری ہوں گی. بچپنے میں ماں سے ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا ہے. جب جوان ہوتا ہے، جوان کیا ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے تم میرے سامنے رو. کس کے سامنے رونا بولو؟ کہاں رونا چاہیے؟ اللہ کے سامنے. لوگوں کے سامنے رونے یہ کیا کریں گے تجھے؟ تو اللہ کے سامنے رونا سے، اور جو اللہ کے سامنے روئے گا اللہ تیری ضرورت پوری کرے گا. ہاں، نبی نے یہ سکھایا کہ اللہ کے سامنے رو. ہاں، اور مانگو تو اللہ سے مانگو. کس سے مانگنا؟ ارے بولو، اللہ سے. مالداروں سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، مخلوق سے نہیں. یہ تو سب فقیر ہیں، یہ کیا دیں گے تمہیں؟ ہاں، دنیا میں جو مالدار ہیں وہ تو ہم سے زیادہ محتاج ہیں. غریب آدمی کو 50-100 روپے مل جائیں گے تو وہ تو خوش ہو جائے گا نا، میرا مارو کام پورا جائے گی. وہ لکھ پتی کو 5,000 دو تو وہ لے گا نہیں کہ تاری پاس رہوا دے. 2-5 پیٹی ہوئے تو لاؤ، کیوں کہے گا؟ یہ ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب اس میں ہیں. سوچو سمجھو کہ جو غنی ہے اور جو اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو،
اس کے پاس ہم نہیں، اور جس کے پاس ہے، جس نے ہمیں لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹیاں دے رکھی ہیں، ہم 2 آنکھیں 50 لاکھ کوئی دے دو گے؟ یہ 2 آنکھیں دے دے، ارے دو گے بولو؟ کوئی نہیں دے گا۔ 50 لاکھ دے گا کہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دے، کوئی دے گا؟ بولو، نہیں دے گا۔ اندر کی 2 کڈنیاں کوئی 2 کروڑ روپے دے کے 2 کڈنیاں مانگے دو گے؟ تو ہر انسان کو اللہ نے ایک پراپرٹی کروڑوں کی دی ہے، ہر ایک کو، ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان۔ ہاں، وہ اتنا بڑا، وہ اتنا داتا ہے، ہر ایک کو دی اس نے کہ لو۔ وہ اللہ داتا یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، اور تمہاری اور ضرورتیں میں تمہیں دوں گا۔ اور وہ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو 5 وقت کی نماز دی کہ نماز کے لیے میرے دربار میں آؤ اور مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگو، میں دوں گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اپنی ضرورتوں کو فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگو، تمہاری دعا فرض نماز کے بعد اللہ قبول کرے گا۔ ہاں، 5 وقت کی نماز، ہم اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے میرے بندے سب محتاج ہیں، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں مجھ سے مانگنے کا مجھے طریقہ دینا ہے۔ اللہ دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، اس اللہ نے ہمیں مانگنے کے لیے نماز دی، اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت دینے کے لیے اللہ نے نماز دی ہے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور الحمد شریف پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ یوں آتا ہے، جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر زکوٰۃ باندھتا ہے اور نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، عرش والے سے، اور اللہ تعالی شانہ اس کی نماز میں اس کی بات چیت اللہ سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے اور یہ آیت پڑھتا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ عرش پر جواب دیتا ہے اس کا، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین، ہر آیت پر جواب ملتا ہے وہاں سے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میاں کہتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا ہے، آدھا اس کے ذمے ہے اور آدھا میرے ذمے ہے۔ ایاک نعبد، کیا مانے؟ ہم تیری ہی مانیں گے، کس کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی مانیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد لیں گے۔ ہاں، تیری مانیں گے اور تجھی سے مانگیں گے، کس سے مانگیں گے؟ اللہ۔ اس حضور نے اپنے ہر امتی کو دعا والا بنایا، دعا والا بنایا، اور ہر موقع کی دعا دی، یہ دعا مانگو اللہ سے، کھانا کھاؤ تو دعا مانگو۔ ہاں، اللہ سے، اے اللہ تیری تعریف ہے، تمام تعریفیں تیری ہے، تو نے ہمیں کھلایا۔ ہاں، اللہ سے دعا کرو، اس دعا پر خدا خوش ہوگا اور تمہیں نعمتیں اور بڑھائے گا۔ نیند آئی تو نیند کے اللہ سے دعا مانگو۔ ہاں، الحمدللہ الذی احیانا، نیند آئی، نیند سو کر اٹھے، اب کہہ رہے ہیں اے اللہ تعریف تیری ہے، تو نے ہمیں زندگی دی۔ کیوں کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں رہتا،
ہاں نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. جیسے مرنے والا مر جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں سمجھ اس کے رہتا. جیسے آدمی جب سو جاتا ہے تو وہ اسے کچھ پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس شانوں اسے صبح اٹھاتا ہے. اگر اللہ صبح نہ اٹھائے تو پریشانی ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے کھانا پینا نعمت ہے, نیند سو جانا نعمت ہے. بے شک نعمت ہے, سونا بھی نعمت ہے, کھانا پینا بھی نعمت ہے. لیکن جہاں کھانا پینا نعمت ہے وہاں بھوکا ہونا بھی نعمت ہے. بھوک لگنا ہی نعمت ہے. بھوک نہ لگے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, صاحب بھوک نہیں لگتی, کھاؤں چالتوں نہ دے. تو بھوک لگنا یہ بھی نعمت, سو جانا وہ بھی نعمت, اور نیند سے اٹھنا وہ بھی نعمت ہے. سو جانے نیند کھلے ہی نہیں تو کیا بیماری جا دو. ہاں ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے. ہمارے پاس اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہم رات دن استعمال کر رہے ہیں. ہاں جیسے آنکھیں نعمت ہے نا, تو آنکھوں کے یہ جھپکنا یہ بھی نعمت ہے. اگر آدمی آنکھیں جھپکے نہیں اور یوں ہی دیکھتا رہے تو کوئی اس کے پاس بیٹھے گا؟ ارے ڈرے گا کہ جی نے اس کو. ہاں آنکھیں جھپکنا بھی ایک نعمت ہے, اور وہ بھی ایک مقدار سے. زیادہ جھپکنا یہ بھی مصیبت ہے. یوں کرے تو لوگ نہیں سنیے, نہیں اس مقدار سے آنکھیں جھپکتی رہتی ہیں, ایک نعمت اللہ کی. یہ انسان کا حسن ہے. ہاں اللہ نے یہ بال بڑھائے نہیں زیادہ. اگر زیادہ بڑھا دیں آنکھوں پر آ جائے تو دکھے گا نہیں اس کو. اور یہ اگر نہ ہو تو تب بھی آدمی اچھا نہ دکھے. اگر یہ نہ ہو نہیں, ہاں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے نعمتیں دی ہیں. آدمی سوچے, اللہ نے قرآن میں انسانوں کو بتایا ہے کہ اللہ نے تمہیں کتنی اچھی خوبصورتی کے ساتھ تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو عزت دی ہے. تمام جانور تو اپنے منہ سے کھاتے ہیں, اس کو ہاتھ سے کھانے کو ہاتھ سے کھا. وہ جھک کے کھاتے ہیں اور یہ بالکل بیٹھ کے کھاتا ہے. اس کو شرافت دی اللہ نے. ہاں اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اور پیدا کر کے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہماری رہبری کے لیے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب جنت سے دنیا میں اتارا تو اللہ نے یہ فرمایا قلنا اہبطوا جمیعا, تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ, اترو چلو جاؤ دنیا میں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میری طرف سے تمہارے لیے رہبری آئے گی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا, اور رہبری لے کر وہ آئیں گے تمہیں زندگی میں دنیا میں کیسے جینا, دنیا میں کیسے جیو گے, جس کے ذریعے تم دنیا میں سکون اور چین سے رہو گے, اور اس زندگی کے ساتھ مر کر جاؤ گے تو تمہاری آخرت بن جائے گی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب میری طرف سے تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو تم میں سے میری بتائے ہوئے راستے اور ہدایت پر جو بھی چلے گا اسے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. ہاں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا میں سکون چین سے رہے گا یہ, اور موت کے بعد بھی کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آخرت میں جب انسانوں اپنے بندوں کو, نیک بندوں کو خدا حکم دے گا, یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, او میرے بندو, ہاں او میرے بندو, اب آج تم میں کوئی ڈر نہیں, کوئی غم نہیں ہے.
ہاں، اور اللہ جنت داخل کر دے گا، اور جنت داخل کرنے کے بعد کہے گا او میرے بندو کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو اور مزہ اڑاؤ جو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں عمل کیے، ہماری ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تم نے۔ اللہ نے دنیا کو جینے کے لیے، دنیا کی زندگی جینے نہیں دی ہے، دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے مرنے کے لیے۔ یہاں کوئی آدمی ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن موت آئے گی اس کو۔ ہم میں سے ہر آدمی روزانہ موت کے قریب جا رہا ہے، جس موت سے ہم غافل ہیں۔ ہاں، آپ سوچیں، دن 24 گھنٹہ ہے، 24 گھنٹے کا ہے، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا رہے گا؟ ہاں، دنیا کی زندگی میں میرے بھائیوں ہمیں ایمان سیکھنا ہے اور ایمانی زندگی سیکھنی ہے، اور ایمان اور ایمانی زندگی گزار کر جانا ہے۔ دنیا اللہ نے اس لیے دنیا کی زندگی دی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہم کو اللہ نے دیا ہے نا، آنکھیں، ہاتھ، پیر دی، اور دنیا مال، پیسے، کوڑیاں اور ٹھیکرے، یہ سب کا سب اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی آخرت بناؤ۔ یہاں تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، وہ ابدی زندگی ہے۔ اس ابدی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے دنیا کی وقتی زندگی دی ہے، 50 سال، 60 سال، 100 سال کی اس زندگی میں وہ ہمیشہ کی زندگی بناؤ۔ ہم اس کو بھول گئے، دنیا کے بنانے کے چکر میں پڑ گئے، جس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ آپ دیکھیے، صبح اٹھنے کے بعد ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ دنیا۔ کروڑ پتی بھی 1.5 روٹی کھاتا ہے، لیکن وہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے گھر میں کوئی کم نہیں ہے، سب ہے، لیکن دنیا۔ کوئی صبح اٹھنے کے ساتھ سوچتا نہیں کہ مجھے مرنا ہے، میری موت کا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا آئے گا، کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ تو ایمان آئے گا، اعمال میرے آئیں گے۔ ہاں، مجھے میرے ایمان اور اعمال کی فکر کرنی ہے۔ ہاں، ہم سب صبح اٹھنے کے ساتھ رات کو سونے تک ہمارا فکر دنیا ہے، جس دنیا میں رہنا نہیں ہے اسی چیز کی فکر ہو رہی ہے، جس آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کا ہم مسافر ہیں دنیا میں، ہمارا سفر ہو رہا ہے، اور ایک دن موت آ کر اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہاں ایمان اور اعمال آئیں گے جس کی محنت کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، او ایمان والو اپنے ایمان کو ایسا بناؤ جیسا اللہ چاہتا ہے۔ ایمان بناؤ، ایمان بننے سے بنے گا، ایمان دل میں اترے گا محنت سے۔ ہاں، اللہ دل میں ہدایت کا نور دے گا محنت سے۔ کون سی محنت؟ جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اس محنت میں جان مال لگائے گا مسلمان، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کرے گا، اور جب ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے نا، تو مسلمان اس ہدایت کی روشنی میں دیکھتا پہچانتا ہے کہ نیکی میں فائدہ ہے اور گناہ میں نقصان ہے۔ جیسے دنیا کی روشنی میں آدمی کو چیزوں کا نفع نقصان کا پتہ چلتا ہے نا، یہ جو دنیا کی روشنی ہے اس میں آدمی چیزوں کے نفع نقصان کو پہچانتا ہے، یہ لکڑی ہے اور یہ سانپ ہے، سانپ کو پکڑتا نہیں ہے وہ، کیونکہ سانپ ڈسے گا اس روشنی میں، اور گھر میں اندھیرا ہو تو اندھیرے میں لکڑی سمجھ کر سانپ کو پکڑ لیتا ہے، اور سانپ اس کو ڈس لیتا ہے۔ جیسے دنیا کی چیزوں کے نفع نقصان کے لیے اللہ نے اس روشنی کو بنایا ہے، اور صبح کو اللہ سورج کو طلوع کرتا ہے اور دنیا میں روشنی پھیلا دیتا ہے، اور رات میں خدا سورج کو ڈبو کر اندھیرا لے آتا ہے تاکہ میرے بندے اندھیرے میں سو جاویں۔ ہاں، آدمی کو رات کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، سو جانے کے بعد اٹھتا ہے تو فرش ہو کے اٹھتا ہے، ہاں، اپنی دنیا کے کام میں جاتا ہے،
اللہ اپنی نعمتوں کو قرآن پاک میں ہمیں گناتا ہے کہ ہم نے تمہیں رات دی، دن دیا، دن میں روشنی ہم نے پیدا کی اور رات کو اندھیرا بنایا تاکہ تمہیں نیند آیا، تم راحت سے سو جاؤ، اور دن کی روشنی میں تو اپنے کام کرو۔ دن کو روشن بنایا اللہ نے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہاں، اس میرے بھائی میں عزیز ہو، ہم اور آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں کہ ہم دنیا میں پیدا کیوں ہیں۔ دنیا سمیٹنے نہیں ہے، دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو پیدا کیا اللہ نے ہمارے لیے، ہم کو اللہ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ سمندر، یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ سمندر کی مچھلیاں کون کھاتا ہے؟ یہی آدم کا بیٹا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا یہی انسان جاتا ہے؟ جہازوں کو خدا نے ہمارے لیے مسخر کیا پانی میں، جہازوں میں بیٹھ کر میرے دوستوں کہیں سے کہیں جاتے ہیں، اور اب ہمارے کاروبار اور تجارتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے نفع کے لیے ہے۔ سب تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہمیں کیوں بنایا؟ ہمیں کیوں بنایا؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں تو اللہ نے، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور بھائی چالو کرنا کیا ہوا؟ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تمہاری زندگی تو مرنے ہی مشہور ہو گیا آخرت میں۔ آخرت کی زندگی میں اللہ نے تمہارے لیے وہ نعمتیں بنائی ہیں جس نعمتوں کو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ نے وہ نعمت بنائی ہے، نعمتوں کے لیے تمہیں دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ اور یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، مال، پیسے، کوڑیاں، ٹھیک ہے، تمہارے اعضاء، ان تمام سے تم اپنی آخرت بناؤ۔ کیا بناؤ؟ بولو، آخرت۔ آنکھوں کو ایسی استعمال کو جیسے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے جیسے کہا نا کہ آنکھوں سے یہ دیکھو وہ دیکھو تاکہ تمہاری آخرت بنے، زبان سے وہ بولو جس سے آخرت بنے، کان سے وہ سنو جس سے آخرت بنے۔ ہاں، کاروبار میں ایسے کاروبار کرو جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تاکہ تمہاری آخرت بنے۔ تمہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہم نے، آخرت کی عمل زندگی بنا کے جاؤ۔ ہاں، وہ اصل کامیابی ہے۔ انسان کی چاہتیں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں چاہتیں پورا کرنے کی جگہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ کون چاہتا میں بیمار ہو جاؤں؟ چاہتا ہے کوئی؟ بیماری آتی ہے، صبح اٹھنے کے بعد چھینکیں شروع ہو جاتی ہے، سردی تھے گی، کیا کہتا ہے؟ سردی تھے گی۔ دنیا میں ہمیشہ کی صحت اگر چاہے تو نہیں ملے گی اسے۔ کوئی کہے کہ میں تو جوان ہو تو جوان رہ سکتا ہے؟ بولو، 70 سال کی عمر ہو گئی، چاہے داڑھی صاف کرا کے میں جوان دکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو کرچڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ ہاں، حالانکہ داڑھی کا مڈانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر نبی کی داڑھی سنت ہے، سنت ہر نبی کی سنت ہے یہ۔ ہاں، اللہ اپنے بندوں کو اپنے محبوب بندوں کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ جوان دکھانے کے لیے داڑھی منڈاتا ہے، حالانکہ جوانی ہوتی نہیں ہو، وہ تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیسے 40 वर्ष سے لاگے 60 वर्ष لوگ۔ ہاں، یہاں کرچیلا پٹیش ہو جاتی ہیں، ہاتھ میں بھی اتنے اپنے آپ کو چھپا ہے۔ تو دنیا انسان کی چاہت کی پورا کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ تو محنت کی جگہ ہے۔ کون سی محنت؟ کہ جو نبی محنت لے کر آئے، ایمان بناؤ، اعمال بناؤ، اخلاق بناؤ، اپنے آپ کو انسان بناؤ۔ انسان یہ 2 آنکھیں 2 ہاتھ پیر کا نام نہیں ہے، انسان تو انسانی صفات کے ساتھ انسان ہے۔ انسانی صفات، وہ صفات کون سی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی؟
انسان کی صفات ایمان ہے، تقوی ہے، توکل ہے، ہمدردی ہے، ہاں خیر خواہی ہے، یہ صفات کے ساتھ انسان ہے. ورنہ انسان اگر یہ صفات نہیں ہے تو انسانی شکل میں جانور ہے. کوئی آدمی لوگوں کو کاٹے تو کیا کہ کتا ہے؟ وہ تو انسان ہے، پھر کتے کی صفت اس میں کاٹتا کتا ہے، یہ بھی کاٹ رہا ہے. کوئی لات مارے تو کہ گدھا ہے، گدھے کی صفت ہے. ہاں، اور کوئی میرے دوستو کسی پر ظلم کرے تو آدمی میرے دوستو یہ جانور کی شکلیں ہیں. جانور، شیر جنگل میں ہرن کو کسی حال میں بھی پکڑ کے کھائے گا، ظالم ہے. آپ دیکھیں گے نا تو ہرن ایسا بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہاتھ میں ایسے آپ بھی ظالم ہے، لوگوں کے ہری چیزوں کو لوٹتا ہے اور پریشان کرتا ہے، زمین دباتا ہے. ہاں، تو آدمی انسان تو صفات کی بنا پر ہے. صفات، انسانی صفات. اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. کیا بنایا بولو؟ اللہ انسان کو خلیفہ بنایا ہے. وہ اپنی اللہ کی خلافت کے ساتھ دنیا میں جیے. اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے. اللہ کسی کے کھانے کا محتاج نہیں ہے. وہ کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے. وہ سوتا نہیں سب کو سلاتا ہے. وہ کسی سے کچھ نہیں دیتا سب کو دیتا ہے. کہ انسان میں یہ صفات آنی چاہیے. یہ صفات انسان میں آنی چاہیے. عدل و انصاف، ہمدردی، خدا کی مخلوق کو نفع پہنچانا، ہاں خود جا کر دوسروں کو سلانا. یہ صفات جب انسان میں آتی ہے اس کا نام انسان. اور وہ جتنی جانوروں کی صفات ہیں اگر وہ صفات ان میں ہے تو یہ جانور ہے، انسانی شکل میں ہے. جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کی اطاعت کی زندگی نہ گزارے اور اپنی خواہشات کی زندگی گزارے، یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانور سے بدتر ہیں. ہاں، اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. یہ تو جانور ہیں، انسانی شکل میں ہے، ان میں صفات جانور کی ہے. ہاں، اس میرے بھائی میرے عزیز ہو، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کے لیے زندگی ہے. جو اپنے آپ اپنے اندر ایمان پیدا کرے گا، اپنے اندر اخلاق لائے گا، خدا کی مخلوق کی ہمدردی زندگی میں پیدا کرے گا، یہ تمام چیزیں ایمان کے راستے سے آئیں گی. ایمان کی تمام سی ایمانی صفات ہیں. جتنا کلمے پر محنت کر کے کلمہ دل میں اتارا جائے گا اور کلمے کا یقین دل میں آئے گا، ایمان آئے گا اور ایمان کی روشنی دل میں آئے گی، یہ ایمان کے ذریعے انسان میں ایمانی صفات آئیں گی. حیا، شرم، یہ ایمانی صفت ہے. آدمی شرما ہے، میرے باپ کو میں ستاؤں؟ آدمی باپ کو ستانے سے شرماتا نہیں. اس کی شرم اسے روکے گی کہ میں میری ماں کو نہیں ستا سکتا، باپ کو نہیں ستا سکتا، میری پڑوسی کو بھی ستاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ الحیا و شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے. ہاں، جب آدمی میں حیا ہوتی ہے نا تو آدمی بہت سی چیزوں سے رک جاتا ہے. اور حیا نہ ہو تو سب کرے گا، بے حیائی میں سب کرے گا. ماں باپ کو ستائے گا، ماں باپ کو گالی دے گا پاگل. ہاں، پڑوسیوں کے ساتھ میرے دوستوں پڑوسیوں کو ستائے گا یہ. ہاں، یہ سیٹ بن کے بیٹھا ہے اور نوکروں کو ستائے گا. حالانکہ اللہ نے اس کو سیٹ بنایا تو اسے تو اپنے نوکروں کے ساتھ بہت اچھا رہنا چاہیے، ان کو ساتھ اخلاق سے رہنا چاہیے، ان کی ضرورت میں کام آنا چاہیے. ظلم کرتا ہے یہ جانور کی صفت ہے. اسے بھائی میرے عزیز ہو، یہ ایمان کی وجہ اس کی ہے. ہم اپنے ایمان کو بنائیں. ایمان بنے گا محنت سے میرے بھائی ہو، نبی والی محنت سے. ایمان کو کے بولنے سے اور ایمان کی باتیں سننے سے اور ایمان اور اللہ کی قدرت کو سوچنے سے یہ دل میں ایمان اترے گا. الایمان و ما وقر فی القلب. ایمان کی جگہ دل ہے.
ایمان کی جگہ کہاں ہے بولو؟ دل ہے. اور جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو آدمی کی زندگی میں ایمان ظاہر ہوتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہو وہ بےایمانی نہیں کر سکتا. جس کے دل میں ایمان ہو وہ آنکھیں بگاڑ نہیں سکتا. وہ کسی کی ماں بہو بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا. ایمان ہے اس کے اندر. یہ ایمان اس کی آنکھوں میں ظاہر ہوگا. دل میں ایمان آیا اب آنکھوں میں زبان سے ظاہر ہوگا. یہ کسی کو گالی نہیں دے سکتا. یہ وعدہ خلاف نہیں کرے گا. ایمان ہے اس کے اندر. ہاں کان سے غلط بات نہیں سن سکتا. غیبت بہتان نہ. اور یہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. ایمان ان سے منع کرے گا اس کو کہ نہیں ظلم منع ہے. ایمان اندر آنا چاہیے. ایمان کی باتوں سے ایمان کی باتیں کرنا ایمان کا نام نہیں ہے. زبان سے تو ایمان کی باتیں ہوتی ہیں لیکن باتیں ایمان کی دعوت دینے کے بعد ایمان دل میں اترتا ہے. اور جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو یہ ایمان کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے. ہاں. اور آدمی اللہ کا بندہ بنتا ہے. اس کا تعلق اللہ سے تعلق ہوتا ہے. اللہ سے تعلق. اور جب اللہ سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ اللہ سے جو کہتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے. ہاں. اور یہ اللہ جتنے گزرے دنیا میں وہ ہمارے جیسے انسان ہی تھے لیکن انہوں نے محنت کر کے اپنے اندر ایمان کو اتارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کو دل میں اتارا. جس کی بنیاد پہ میرے بھائیوں ان کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال آئے اور ان کا تعلق اللہ سے ہو گیا. جب اللہ سے تعلق ہو گیا تو پھر اللہ نے ان کی ہر موقع پر مدد کی. ہاں. پھر دنیا کے انسان ان سے ڈرتے تھے کہ اس کا تو تعلق اللہ سے نہیں. کچھ اللہ سے کہے گا تو میرا ناش ہو جائے گا. ہاں. بادشاہ بھی ڈرتے تھے ان سے. وہ بزرگوں کا واقعہ ہے. 3 بزرگ تھے اور ایک بادشاہ نے بادشاہ کے خلاف ان میں فتویٰ دے دیا. ہاں. تو وہ ناراض ہو گیا کہ میرے خلاف فتویٰ کیوں دیا. تو یہ اپنی دارالسلطنت سے نکلا مارنے کے لیے ان کو قتل کرنے کے لیے. وہ مکہ میں تھے بزرگ. تو انہوں نے ایک ساتھی نے ان سے کہا تم بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیتے ہو اور بادشاہ ہمیں قتل کرنے کے لیے نکل گیا اپنی دارالسلطنت سے. اچھا ہمیں مارنے نکلا ہے کہاں. تو وہیں سے بیت اللہ کا پردہ پکڑا. اللہ میاں سے کہ اللہ میاں اگر یہ ظالم مکہ میں داخل ہوا اور ہمیں مارے گا وہ تو پھر ہمارا تیرے سے تعلق ہے اس کا کیا. یہ داخل نہیں ہونا چاہیے. تو کتابوں میں آتا یہاں انہوں نے دعا کی اور وہاں گھوڑے سے نیچے گرا اور وہی ختم ہوا. کتاب واقعہ آتا ہے نا کہ ایک اللہ والے تھے راستے میں چل رہے تھے تو دو میرے دوست میاں بیوی یا میرے دوست دو مرد عورت کا جوڑا وہ جا رہا تھا. جوانی میں تو آدمی پاگل ہوتا ہے. جوانی میں پاگل ہوتا ہے. اس کو سمجھ میں کیا کرتا ہوں. لوگ دیکھ رہے ہیں میں اس کو چھیڑ رہا ہوں کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا. مستی میں تھا. مستی کرتے کرتے جا رہے دونوں. اللہ والوں کے چلتے چلتے وہ ان کا پیر پانی تھا گڑھے میں گر گیا. تو وہ پانی کے چھینٹے اڑے اور اس کی دلہن کے کپڑے میں بگڑ گئے. اندر چھینٹے اڑ کے لگے تو اس کو غصہ ہے کہ میرے دلہن کے کپڑے بگاڑ دیے انہوں نے. تو اس نے ایک تماچا مارا بزرگ کو. وہ تو خاموش رہے اور اپنے چلتے رہے. تھوڑی دیر وہ دونوں میاں بیچ گئے چلے اور وہاں جا کے میاں دھڑام لے کے نیچے گرا.
تو یہ عورت نے چیخنا شروع کیا چلانا کہ یہ حضرت میاں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا. تو لوگ ایک دم حضرت کے پاس آئے کہ بھئی کیا ہوا؟ کہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ یوں ہوا کہ یہ تو یاروں کی باتیں ہیں. کیا کہیں؟ یاروں کی باتیں ہیں. اس کے یار نے مجھ کو مارا تو میرے یار نے اس کے یار کو مارا، میں کیا کروں؟ تو مسلمان اللہ والا تھا. کون تھا وہ؟ مسلمان اللہ والا بن کے زندگی گزارتا اس زمانے میں. یہ اللہ والا تھا نا تو دنیا میں اس کی چلتی تھی. لیکن اب یہ دکان والا ہو گیا، اللہ والا بننا چھوڑ دیا اس نے. دکان والا، فیکٹری والا، عہدے والا، کرسی والا، ڈگری والا، یہ بننے کے چکر میں اللہ والا بننے کی محنت چھوڑ دی، ایمان کی محنت چھوڑ دی. نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی چھوڑ دیا. اللہ کے دیے ہوئے علم کو دنیا میں پھیلانا چھوڑ دیا اس نے. یہ تمام کام چھوڑ دیا اس نے اور یہ دنیا والا بن گیا. تو دنیا بھی ذلیل، یہ بھی ذلیل. یہ ہو رہا ہے. اللہ نے ایمان اور مسلمان کو اللہ نے ایمان دے کر ایک راستہ دیا ہے کہ اس راستے پر چل کر تو میرا بن جا. اس راستے پر چل کر تو میرا بن جا، پھر میں تیرا ہو جاؤں گا. میں ہوں گا تو تیری پوری دنیا تیری ہو جائے گی. ہے یہ راستہ ہے. تم کو اندر اترتا نہیں بات ہماری. جائیں گے وہی، لیکن کیا کرے، موقع نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. دنیا تو دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے تو دنیا تو تمہیں پریشانی میں ڈالے گی. اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بن کر پھر دنیا کے کاموں میں اللہ کے بندے بن کر اس دنیا کے کاموں میں لگو گے تو اللہ اس دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گی. اسے حدیث میں آتا ہے کہ جس کی فکر آخرت ہو، آخرت کے لیے محنت کرے، آخرت کے لیے صبر کرے تو اللہ تعالی شانو دنیا کو اس کے قدموں میں ڈالیں گے. اتت دنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی. اور جو دنیا کو اپنا مقصد بنائے گا، اسی کے لیے فکر میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس پر مسلط کرے گا. ٹینشن ڈالے گا اللہ تعالیٰ. ہاں، اسی میں تو ہم دنیا دار نہ بنے، ہم تو ایماندار بنے، دیندار بنے، ہاں اللہ والے بنے اور اس زندگی کو اس رخ پر لانے کی محنت کریں. اور جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے اور اللہ کے وفادار بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہماری دنیا کی پریشانی کو بھی دور کر کے ہمیں راحت اور سکون کی زندگی دے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سن لو، اللہ کی اطاعت کرنے میں خدا نے دلوں کا سکون رکھا ہے. نماز چھوڑنے سے سکون نہیں ملے گا. ہاں، چاہے پھر ایسی بنگلوں میں رہو، وہاں بھی خدا پریشانی ڈالے گا. ہاں، کیونکہ نماز چھوڑی ہے، خدا کا حکم توڑا ہے. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اللہ نے سکون رکھا ہے. دلوں کا سکون اللہ کی اطاعت میں اور ذکر میں ہے. ہماری زندگی جتنا اللہ کی اطاعت پر آئے گی، دین کی محنت میں ہماری زندگی گزرے گی، اللہ ہمیں اتنا سکون دے گا، چین دے گا، دنیا میں عزت دے گا اور دنیا کی زندگی کو خوشحال بنا کر اللہ آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے گا کہ جس جنت میں دودھ کی نہریں ہیں. جنت میں کیا ہے بولو؟ قرآن میں کہہ رہا اللہ میاں. ہاں، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ نے اپنے سے ڈرنے والے اپنے بندوں کو وعدہ کیا ہے کہ ہم جنت دیں گے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں اللہ نے ایسے پانی کی نہریں اللہ نے بنائی ہیں کہ جو پانی کبھی گدلا اور گندا نہیں ہوگا، صاف ستھرا رہے گا، فلٹر پانی. ہاں، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن، اور اس میں نہریں دودھ کی ہیں. جنت میں بولو دودھ کی نہریں ہیں. جس اللہ نے دنیا میں جانوروں کے بیت و تھنوں میں دودھ کی نہریں بہائی ہیں، وہ اللہ جنت میں اپنی قدرت سے اپنے بندوں کے لیے دودھ کی نہریں بہائے گا.
وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جنت میں تمہارے لیے دودھ کی ایسی نہریں ہیں، ایسا دودھ جس دودھ کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں۔ دنیا میں تو دودھ کا مزہ بدل جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا، اس کا مزہ ہمیشہ ایک رہے گا۔ ہاں، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور اللہ نے جنت میں شراب کی نہریں جاری کی ہیں، ایسی نہر شراب جو لذت اور ذائقہ دار ہوگی۔ ہاں، اس میں مشک کی خوشبو ہوگی، ایسی نہریں، اور وہ حلال ہوگی، حرام نہیں۔ ہاں، وانہار من عسل مصفی، اور اللہ نے جنت میں شہد کی نہریں بہائی ہیں، شہد کی نہریں، صاف شہد۔ ہاں، اس کو کھاؤ پیو اور مزے سے رہو، کبھی کم ہونے کا یہی نہیں۔ قرآن میں اللہ میاں کہتے ہیں، او میرے بندو، جنت میں تمہارے لیے میں نے پھلوں ایسے پھلوں کے درخت بنائے ہیں کہ جن کے پھل کبھی کم نہیں ہوں گے، کھاتے جاؤ کم نہیں ہوں گے، اور کبھی اس سے روکا نہیں جائے گا، جتنا کھانا کھاؤ۔ ہاں، تمہاری جی کی چاہتوں ہم جنت میں پورا کریں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جنت میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں جو ان کی چاہت کی ہیں۔ اللہ دے گا جنت میں، اللہ اپنے بندوں کو محل دے گا، محل، ایسے محل نہیں پتھر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتوں کو خدا جو مکان دے گا اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی، ایک اینٹ سونے کی، اور اس کا سیمنٹ جو ہے وہ مشک عنبر ہے، وہ اللہ اپنی قدرت سے بنا کر انہیں محل دے گا، انہیں میرے دوستو انہیں مکان دے گا، جن مکانوں میں ہمیشہ سکون ہوگا، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ مساکن کا قرآن نے سکون کی جگہ ہے وہ، ہاں، جہاں ہمیشہ انسان مزے کی زندگی گزارے گا۔ ہاں، جنت میں اللہ نے بالا خانے چھجے بنائے، چھجے، بالا خانے، جس پر جنتی بیٹھ کر اپنی جنت میں مزہ اڑائے گا۔ ہاں، جنت میں اللہ نے میرے دوستو جنت میں سونے کی اور جواہر کی جڑی ہوئی خدا نے کرسیاں، صوفے بنائے ہیں، ایسے نہیں صوفے لوہے کے، سونے اور چاندی کے، اور اس میں ہیرے جواہر جوڑ کر خدا نے ان صوفوں کو جنتوں کے لیے رکھا ہوگا، جس میں یہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ ہاں، یہ تمام چیزیں اللہ نے جنت میں بنائی اپنے بندوں کے لیے، اور اپنے نبی کے ذریعے خبر دی ہے کہ جنت کیا ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن میں خدا نے جنت کو کھولا ہے، جنت کیا ہے، جنت میں کیا چیزیں ہیں، کیا نعمتیں ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے بیان کی، اور کہا کہ میرے بندو اس جنت کی طرف دوڑو۔ کہاں دوڑنا ہے؟ جنت کے لیے۔ یہ دنیا کے لیے تم کیا جتنے کماؤ نہ بناؤ، پھر موت آئے گی، گئے بنگلے یہیں رہ جائیں گے، دنیا ساتھ نہیں آئے گی۔ لیکن دنیا میں آدمی نے ایمان بنایا ہوگا، اپنے اعمال بنائے ہوں گے، دین کی محنت کی ہوگی، اور دنیا سے ایمان والا بن کر گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کی جنت، اللہ تعالیٰ شانہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر اعلان کروائے گا، او میرے بندو تمہیں ہمیشہ جینا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ اعلان کروائے گا، او میرے بندو تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور اللہ اعلان کروائے گا، او میرے بندو تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اور اللہ اعلان کروائے گا، او میرے بندو تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو قرآن شریف پڑھ کر سنائے گا۔ دنیا میں کوئی اچھی آواز والا بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے تو آدمی میدے ہو جاتا ہے، تو جس اللہ نے اس بچے کو، اس کی آواز کو خدا نے پیدا کیا، وہ اللہ اپنے بندوں کو قرآن پاک پڑھ کر سنائے گا، اس وقت کیا حال ہوگا؟ یوں آتا ہے قرآن شریف جو ہے اللہ جب اپنے بندوں کو سنائے گا تو قرآن پاک نور کے بادل بن کر برسے گا،
ایک زندگی میں دوستو وہ ہمیشہ زندگی بنانے کے لیے موقع ہے ابھی. اللہ کے نبی یہی بات فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے چانس سمجھ کے جو کرنا ہو کر لو. ایک چانس دیا ہے اللہ نے, پھر یہ چانس ہاتھ سے نکلنے کے بعد ملے گا نہیں. ہاں, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو. اللہ کی طرف سے چانس سمجھ لو. حیات کا قبل موت, زندگی کو موت سے پہلے پہلے. زندگی میں جو کچھ کرنا ہے موت سے پہلے کر لو, پھر موت کے بعد موقع نہیں ملے گا. انسان اللہ کی بارگاہ کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے, اللہ کا اب موقع گیا. ایک جو موقع تجھے میں نے دیا تھا. شباب کا قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اب ہم دوڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہو گئے. جوانی میں دوڑتے تھے. ہاں, جوانی میں آدمی کو جو کچھ کرنا ہو, دین کا کام, اللہ کے دین کی محنت, اللہ کی اطاعت اور بندگی, اور اللہ کی مخلوق کی خدمت, جس سے اس کی آخرت بنے گی. ہاں, وہ آخرت بنانے کے لیے اس میں آپ نے اپنے آپ کو لگایا ہے. جوانی کی طاقت کو گناہوں میں نہیں خرچ کرنا چاہیے. جوانی کی طاقت کو کھیل کود میں نہیں, ہم کھیل کود کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. ہاں, جوانی کی طاقت اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے بندے بننے میں آدمی کو بے دوست لگانی چاہیے. جوانی میں آدمی انجینئر بنتا ہے, جوانی میں آدمی ڈاکٹر بنتا ہے, جوانی میں آدمی ڈرائیور بنتا ہے, جوانی میں آدمی اللہ کا بندہ بنے, اللہ والا, اللہ کا بندہ. اپنی جوانی کو اس میں لگائے. جوانی میں قرآن کا حافظ بنے, اللہ کے نبی والا علم سیکھے. جوانی میں دوست تقویٰ حاصل کرے اپنے اندر, اللہ کا ڈر. جوانی میں خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے والا بنے, کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں, دوسروں کے کام آؤں. میں اپنی جوانی کی جنون کسی کو ستاؤں نہیں. ہاں, بلکہ کہ اپنی جوانی سے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو, حق دنیا میں زندہ ہو. جوانی کی طاقت اس میں لگانے, دنیا میں انصاف زندہ ہو, ظلم ختم ہونا چاہیے. ہاں, دنیا میں بھائی چارگی زندہ ہو, اس میں میری جوانی لگے, اس میں میری فکر لگے, اور اس میں اپنے آپ کو کروں. صحابہ کے جوان بچوں نے دنیا میں دین کو زندہ کرنے میں اپنی جوانی لگائی. ہم اس میں لگائیں. شباب کا قبل حرمی, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے چاند سمجھ کر لو. ہاں, صحت کا قبل سقم, ہاں, تندرستی کو بیماری سے پہلے. بہت سے بیمار پڑے کب دواخانوں میں, نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے ہم. ہاں, اللہ نے تندرست صحت دی ہے, اس میں خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. گناہوں میں کھیل کود میں اپنی تندرستی کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اپنی تندرستی میں اللہ کی بندگی, اطاعت, خدا کی مخلوق کی خدمت, اس میں لگنا چاہیے. غنا کا قبل فقر, جو اللہ نے تمہارے حالات اچھے بنائے ہیں, اس حالات کے تمہارے حالات بگڑنے سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھ کر اپنا کچھ کام کر لو دین کا. ہاں, غنا کا قبل فقر, اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اور فراغت دے رکھی ہے, اس کو غنیمت سمجھ کر لو. اللہ کے دین کی محنت, خدا کے راستے میں نکلو, پیدل چلو, اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین پہنچاؤ. ہاں, فراغت کا قبل شغل, اور فرصت اور فراغت کا زمانہ جو ہے اسے مشغولی سے پہلے اس میں کچھ کر لو. یہ نہیں کہ ویکیشن میں چلو پھروا جائیے, اس میں ویکیشن میں خدا کے دین کا کام کر, اللہ کی راہ میں نکل, دین سیکھ, لوگوں کو دین سکھا, انسانوں کی اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنا وقت نکال, اور اپنی بہنوں کی خیر خبر لینے میں جا, گھومنے مت جا. یہ تیرے لیے موقع ہے. ہاں, میرے دوستوں, یہ 5 نعمتیں ہیں: زندگی, جوانی, فراغت, اور غنا, اور تندرستی. یہ 5 نعمتیں ہیں, اور یہ ابھی ہم کو حاصل ہے. ابھی ہم کو حاصل ہے. یہ 5 نعمتیں ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر آدمی کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتا. اس میرے بھائی میں عزیز آپ سے گزارش ہے
یہ اجتماع اس لیے رکھا گیا کہ کچھ سوچو اپنے بارے میں کہ زندگی کتنی ہے. اس میں بہت سے ہمارے بھائی ہوں گے جن کی عمریں 60 سال کی ہو گئی، 70 سال کی ہو گئی. اللہ کا شکر ہے کورونا آیا تو اللہ نے ہمیں زندگی ہماری باقی رکھی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے. اس کو فرصت، اس کو غنیمت سمجھو اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی والی محنت میں لگاؤ، ایمان کی محنت میں لگو. دیکھو ہمارے بہت سے بھائی ہیں جن کی میں دوستوں 60 سال کی عمر ہو گئی لیکن ابھی اتنا ایمان دل کے اندر نہیں بنا کہ جو ہمیں حرام سے روک دے. ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم لڑتے ہیں، جو چیزیں نہیں کرنی وہ ہم کر رہے ہیں، اپنی اس عمر میں بھی کر رہے ہیں. کلمہ بہت کا صحیح نہیں ہوگا. نماز وہی بے دوست بچپنے میں جو سیکھی تھی وہی نماز ہے، اللہ کے دھیان والی نماز نہیں بنی. دین سے ہم بے دوستوں یعنی نادانستہ ہیں، جاہل ہیں. ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے. اگر ہم کوئی پوچھے کہ سنت طریقے میں کھانا کیسے کھانا چاہیے تو ہم کہیں گے میں نے خبر نہیں دی. ہمیں کوئی کہے کہ اللہ کے دین کے مطابق نوکری کرنی کیسے چاہیے تو ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے کاروبار میں ہم اللہ کے دین کو نہیں جانتے. ہم میں دوستوں بہت دین سے دور ہیں. اگر اس حال میں ہماری موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ موقع ہے ابھی کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے. ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر اللہ کے وعدوں پر یقین کرو. اللہ کے وعدوں پر یقین کرو کہ اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. اور حدیث و کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے دین کی محنت میں اور دین کی مدد میں اپنے آپ کو لگائے گا اللہ اس کو پریشانی سے نکالے گا، اللہ نجات دے گا. ہاں، اور اللہ کے دین کی محنت یہ جنت کا دروازہ ہے. دین کی محنت کرنا اس کے معنی ہم جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، اللہ ہمیں جنت پہنچا دے گا. یاد ہے میرے بھائیو، دنیا میں جو زندگی فرصت کا وقت، ابھی تم بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں جاؤ کہ فرصت تھوڑا فرصت میں جیشو. میرے بھائی ابھی فرصت ہے، ابھی فرصت ہے. موت کے بعد پھر یہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی. ابھی موقع ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین کرو. اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں اپنی امت کے لیے کہ اللہ جو میرے دین کی مدد کرے اس کی تو مدد کر. تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، مقبول دعائیں. اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بے ضرور مدد کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے. ہاں میرے بھائی، اس سے آپ اللہ سے ہمارے گزارش کی ہے کہ آپ اللہ اب جہاں اللہ نے پہنچا دیا ہے، اللہ ہی نے آپ کو پہنچایا ہے، وہی اللہ آپ کو دین کا کام دے گا. اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں محتاج بن کے پیش کرو گے کہ اللہ میں بھی تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی تو اپنے دین کے منصبوں میں داخل فرما دے تو اللہ تعالیٰ شانو اپنی قدرت ہمیں چلائے گا. اللہ کی توفیق ملے گی. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. انسان ایک قدم بھی خدا کی توفیق کے بغیر نہیں اٹھا سکتا. لیکن اللہ کی توفیق کسے ملتی ہے؟ اللہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. جمعہ کی نماز پڑھنے کی فرصت، جمعہ کی نماز میرے دوستوں پڑھنے کی توفیق سب کو مل جاتی ہے، 5 وقت کی نماز کی توفیق نہیں ملتی. کیوں میرے دوستو؟ جمعہ کی نماز پڑھنے والا اس بات کا فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا. جمعہ کی نماز تو مجھے پابندی سے پڑھنی ہے، یہ اس کا اندر کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کو اللہ جب دیکھتا ہے تو اللہ اسے جمعہ کے دن کہیں بھی ہوتا ہے نماز کی توفیق دیتا ہے. بمبئی میں بھی میرے دوست جائے ہوگا نا تو وہاں بھی مسجد کو تلاش کرے گا نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ اللہ نے توفیق دی اس کو. اور کیوں دی؟ اس کے اندر کا فیصلہ ہے کہ مجھے تو جمعہ کی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. اگر ہم اس بات کا فیصلہ کریں مجھے تو ہر حال میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے اور مجھے تو ہر حال میں اپنے نبی کا امتی بن کر جینا ہے تو خدا اس کی بھی توفیق دے گا. ہاں، لیکن اندر کا فیصلہ ہو. ہم لوگ فیصلہ نہیں کرتے، ہم یہ کہ یہ ہوگا یہ کیا ہوگا. شیطان ہمیشہ آدمی جب بھی اللہ کی طرف قدم اٹھانا چاہتا ہے شیطان اسے حالات سے ڈراتا ہے.
الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا، حالات سے ڈرائے گا تمہیں، اور حالانکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حالات تو اللہ کی طرف سے لکھے جا چکے ہیں، جو کچھ ہم پر آنے والا ہے وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کی دین کی مدد میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو اگر وہ حالات آئے تو یہ خدا ہماری قربانی قرار دے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ افشانوں اپنی مدد سے نوازے گا۔ اسی میرے بھائی، میرے عزیزوں، یہ ایک موقع ہے، اس موقع پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ اس میں ہزاروں ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کئی سالوں سے اجتماع میں آتے ہوں گے، اجتماع میں بات سنتے ہوں گے، دل میں بات بھی آتی ہوگی، لیکن میرے دوستو شیطان کیا سمجھاتا ہے؟ ابھی نہیں، پھر ابھی نہیں، پھر۔ اسی میں تمہارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو ٹالتے ٹالتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم بھی ٹالتے رہیں گے، ٹلتا رہے گا میرے بھائیوں، شیطان ٹلواتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے التصفیہ من الشیطان، دین اور بھلائی اور میرے دوست خدا کی اطاعت کے بارے میں کوئی یہ خیال آئے کہ آئندہ میں کروں گا تو یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاں، شیطان اسی سے آدمی کو نیکی سے روکتا ہے میرے بھائیوں۔ وہ یوں نہیں کہتا مت کر، وہ کہتا کریے لیکن ابھی نہیں۔ ہاں، اس میرے بھائیوں، آپ آزاد سے ہماری گزارش ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اجتماع میں آ گئے ہو اور یہاں پہنچایا ہے، اللہ آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں اپنے آپ کو پہنچنے کا ارادہ کیا، خدا نے پہنچا دیا، اب یہاں تم طے کرو گے مجھے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نبی والی محنت کے لیے جانا ہے، تو اللہ اس کی توفیق دے کر آپ کے لیے آسان کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا۔ جن کاموں کو تم اپنے کام سمجھ کر میرے دوستو سوچتے ہو کہ ابھی میرا موقع نہیں ہے، نہیں میرے بھائیوں، وہ کام بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں، اس کام کا بنانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ کے بھروسے پر تم اللہ کے راہ میں نکلو گے، دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو کام جو تمہاری پریشانی کا ذریعہ ہے، خدا ان کاموں تمہاری مدد کرے گا۔ اس میں بھائیو آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ موت سے پہلے موقع ہے، اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکلو، ہمت کرو گے اور ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک بارش بڑھتا ہے میں 1 ہاتھ بڑھتا ہوں، میرا بندہ 1 ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، میرا بندہ چل کر آئے گا میں دوڑ کر لے لوں گا۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ اور جتنی اس وقت بھی اللہ کے راہ میں جو لوگ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی کر رہے ہیں میرے بھائی، وہ تمہارے جیسے بھائی تمہارے، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کے دنیا کے کام جو تم کہتے ہو وہی وہ پہلے یہی لوگ بھی یہی کہتے، میری دکان ہے، کاروبار ہے، دکان میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ سب وہ کہتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے انہیں ہمت کی اور ایک مرتبہ اللہ کے راہ میں نکل گئے اور دین کی مدد میں لگے، خدا نے ان کی مدد کی اور خدا نے ان کے دلوں کو کھولا کہ نہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، اللہ تم سے بھی کام لے گا انشاءاللہ۔ لہذا بھائی دوستو، اسی مجلس میں فیصلہ کرو کہ یہیں سے اللہ کے راہ میں 4 مہینے جانا ہے، یہ پہلے فیصلہ کرو کہ پھر سوچو کہ میں گھر کہہ کے نہیں آؤں، کیا کروں، میرا ایک کام باقی ہے اس کا کیا کروں، اس کی ترتیب یہاں سوچو۔ جب آپ یہاں سوچو گے تو اللہ آپ کو سجائے گا، یہ کر، اور انشاءاللہ آپ کے وقت بھی لگ جائے گا، آپ کے جو کام بننے والے ہیں وہ اللہ بنا دے گا، تمہارے بغیر بھی بنیں گے اور یقین بنے گا، اور انشاءاللہ تمہاری قربانی پر خدا تمہیں بھی ایمان اور ایمانی زندگی سے نواز کر خدا تم سے دین کا کام لے گا۔ اسے پورا مجمع اس بات کا تو پہلے فیصلہ کر لو، جب تک تشکیل پوری نہ ہو وہاں تک ہمیں بیٹھنا ہے، اللہ کے دین کی مدد کی نیت سے کہ اللہ کے دین کی مدد ہم کریں، ہم بھی بیٹھیں تاکہ لوگ بیٹھیں گے، اور جن اللہ کے بندوں کو خدا توفیق دے گا وہ اللہ کے راہ میں نکلیں گے تو ہمارے بیٹھنے پر ہمیں بھی خدا ثواب دے گا۔ اور دل میں ہمت نہیں ہوتی تو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں ایمان چاہیے، ہمیں دین چاہیے، تیرے نبی والی محنت میں ہمیں بھی تو قبول فرما لے، اس کی دعا مانگو اور اللہ سے مانگ سب کے لیے مانگو، اپنی بھی مانگو اور دل میں سوچتے رہو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ ہمت دے، اپنے آپ کو پیش کریں، لیکن بیٹھے رہیں، اٹھنے کی فضا نہ بنائیں۔ آپ حضرات کو نماز کے پڑھنے کا موقع بھی دیں گے، وضو کرنے کا موقع دیں گے، شیطان تمہیں یہ سمجھائے گا وہ ویسا جلدی وضو کر لو،
یوں اٹھائے گا وہ، اور آپ اٹھو گے، آپ کے اٹھتے دوسرے 5 اٹھیں گے، اور ان کے اٹھنے کا تم ذریعہ بنو گے۔ جمے رہو گے، جمے رہو، انشاءاللہ بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے دل میں بات آ گئی ہے، ایک تھوڑی بات ان کو سمجھانے پر وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لہذا سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ آخر تک بیٹھیں گے۔ بیٹھو گے، پیچھے والے بھی بیٹھیں گے، اگر کوئی بھول میں اٹھ جائے تو اس کو بٹھا دو پیار محبت سے۔ اور اب میں دوستو آپ حضرات کھڑے ہو کر بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ اجتماع سے 4 مہینے میں جاؤں گا، اور میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا، اور اللہ کی مدد یقین کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کریں۔ پہل کرو، پہل کرنے والوں کو خدا بہت پسند کرتا ہے، جو پہل کرتے ہیں ان کے بعد جتنے لوگ اٹھتے ہیں خدا ان کا ثواب ان کو عطا فرماتے ہیں۔ لہذا پہل کر کے کھڑے ہو کے بولو کہ کون تم میں سے اللہ کی باتوں پر یقین کر کے نبی کی دعائیں لے کر اپنے اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ 4 مہینے کی ہمت کر کے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو۔